علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ آج میری ویڈیو کا جو عنوان ہے وہ عید الاضحیٰ کے حوالے سے ہے۔ سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اپنے تمام سننے والوں دیکھنے والوں کو بہت بہت عید مبارک کہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی میں ایسی بہت سی خوشیاں لے کر آئے۔ ویورز، آج کی جو ویڈیو ہے یہ آج کے مقدس دن یعنی عید الاضحیٰ کے بارے میں ہے۔ آج ہم قربانی کا جو اصل مقصد ہے، قربانی کا جو فلسفہ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے قربانی کے اس فلسفے سے ہمارے لیے سمجھنے کو کیا کچھ ہے اور اس سے ہم اپنی زندگیاں جو ہیں وہ کیسے بدل سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے صحیح بیان کرنے اور میرے سمیت ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مینا کی وادی میں ایک نہایت نیا اور اہم باب رقم ہونے والا تھا۔ یہ امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتہائی جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور آپ علیہ السلام کی تمام مبارک زندگی جو ہے وہ امتحانات سے بھری پڑی ہے۔ آپ کی تمام مبارک زندگی کے اندر ہمارے لیے سمجھنے کو بہت کچھ ہے کہ پہلے آپ علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے، یہ صدمہ ہے، اور پھر اولاد ہوئی تو کہا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ آپ اپنی اس اولاد یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک غیر آباد وادی میں چھوڑائیں۔ ویور تصور کریں کہ آپ کو بڑھاپے میں اولاد حاصل ہوئی ہو، اتنی دعاؤں کے بعد اولاد حاصل ہوئی ہو، اور اس کے بعد کہا جائے کہ اپنی اس اولاد کو، اکلوتے بیٹے کو اپنی زوجہ سمیت آپ ایک ایسی وادی میں چھوڑ آئیں کہ بالکل غیر آباد ہے، جہاں پہ کوئی آبادی نہیں ہے، لہٰذا آپ چھوڑ آئے اور خود آ کے فلسطین میں آباد ہو گئے۔ قرآن مجید اس واقعے کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کر رہا ہے۔ پھر قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے کے قابل ہو گئے، ایک روایت کے مطابق 7، 8 یا 9 برس آپ کی عمر تھی جب آپ چلنے کے قابل ہو گئے، اور بعض روایات میں بلوغت کا ذکر ہے کہ جب آپ بالغ ہو چکے تھے، چلنے کے قابل ہو گئے، بلوغت کی عمر تک پہنچ گئے، تو آپ کو حکم ہوا کہ جاؤ اور اپنے بیٹے سے، اپنی بیوی سے مل لو، لیکن جاتے جاتے اپنے ساتھ ایک رسی اور ایک چھری لے جاؤ۔ ویور اندازہ لگائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کا اندازہ لگائیں کہ اپنے بیٹے سے، اپنی بیوی سے کتنے عرصے کے بعد ملنے کے لیے جا رہے ہیں، مگر رب کائنات کیا فرما رہا ہے کہ آپ جاتے ہوئے اپنے ساتھ ایک رسی اور ایک چھری لے جائیں۔ کیا فلسفہ ہے، کیا محبت ہے! لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے سمجھنے کے لیے اس میں کیا ہے۔ ویور، یہ محض ایک واقعہ، یہ قصہ نہیں ہے، اس کے اندر ہمارے سمجھنے کے لیے اتنا کچھ ہے، ہماری زندگیاں اس سے تبدیل ہو سکتی ہیں۔ اس واقعے پہ نگاہ رکھیں، ایک ایک لمحے کو سمجھتے جائیں۔ اس ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے گا، ہم اکثر ویڈیوز کو اسکپ کر دیتے ہیں، لیکن اگر اس کو اسکپ کریں گے تو شاید برکت ہم سے اسکپ ہو جائے۔ اس کو غور سے سنیں، اس کے آخر میں بتاؤں گا کہ اس واقعے کے اندر ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ ان لوگوں کے نام یوں ہی اتنے عظمت والے نہیں ہیں، یوں ہی باقی نہیں ہیں، لہذا وہاں پہنچتے ہیں اور اپنی زوجہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ بیٹے کو تیار کر دو، میں نے اس کو اپنے ایک دوست کی دعوت میں لے جانا۔ حضرت حاجرہ بیٹے کو تیار کر دیتی ہیں اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھیج دیتی ہیں۔ جب بھیج دیتی ہیں تو شیطان حضرت حاجرہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم جانتی ہو کہ یہ تمہارے بیٹے کو کہاں لے گئے ہیں؟ حضرت حاجرہ فرماتی ہیں، ہاں میں جانتی ہوں، یہ میرے بیٹے کو، اپنے بیٹے کو دوست کی دعوت میں لے گئے ہیں۔ شیطان کہتا ہے نہیں، یہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ کہتی ہے، تو ہوش میں تو ہے کون؟ اپنے بیٹے کو جو اتنی منتوں اور مرادوں کے بعد پایا، اس کو ایک والد ہوتے ہوئے ذبح کیسے کر سکتے ہیں؟
کہیں تو شیطان تو نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ یہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لے گئے ہیں کیونکہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت حاجرہ نے یہ سنا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میرے حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے 100 بیٹے بھی ہوتے تو اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میں اللہ کے حکم پہ قربان کرتی۔ یہاں سے ویورز ہمارے سمجھنے کے لیے کیا ہے کہ ایک ماں کا کردار کیا ہے، ایک ماں کا کردار کیا ہونا چاہیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے اندر کتنی محبت رکھی ہے بچے کے لیے۔ لیکن یہاں دیکھیں کہ جب ماں کو یہ پتا چلا کہ بچے کو لے جانے میں اللہ کا حکم شامل ہے تو وہ کیسے صبر و قناعت ظاہر کر رہی ہیں۔ آج کل کی ماؤں کے لیے اس کے سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ آج کل کی مائیں تو اپنے بچوں کو صبح نماز کے لیے اٹھاتے ہوئے ہچکچاتی ہیں۔ آج کل کی مائیں جو ہیں ان کے پاس وقت نہیں کہ بچوں کی تربیت کی ہے۔ مگر حضرت حاجرہ دیکھیں تو یہ قربانی کا جو آج کا عید الاضحیٰ کا دن ہے یہ ہمارے لیے بہت زیادہ سبق رکھتا ہے اگر ہم اس کو سمجھیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر میری گود میں 1000 اسماعیل علیہ السلام بھی ہوتے اور اللہ کی راہ میں ان کو قربان کرنے کا وقت آتا تو میں قربان کر دیتا۔ اس کے بعد جو شیطان ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ گیا بہکانے کے لیے اور کہنے لگا جانتے ہو کہ تمہارے والد تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ تمہارے والد تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ہوش میں تو ہے، کیا بات کرتا ہے، میرے والد ہیں، مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ مجھے کیسے ذبح کہیں گے؟ انہوں نے کہا، شیطان نے کہا کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو جواب ہے وہ ویورز سونے کے قلم سے لکھنے کے قابل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر یہ تو ایک جان ہے، اگر میرے ہر بال میں ایک جان ہوتی اور مجھے کہا جاتا کہ اللہ کے نام پہ قربان کر دو تو میں قربان کر دوں۔ دیکھیے ویورز اس واقعے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور یہ سارا واقعہ قرآن مجید بیان کر رہا ہے، تو میں اللہ پہ قربان کر دیتا۔ اب یہاں سے مایوس ہونے کے بعد وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا اور آپ کو جا کر بھی کہنے لگا کہ بھئی اگر تم نے اپنے خواب کو ہی پورا کرنا ہے، اللہ کی مرضی کو ہی پورا کرنا ہے تو اس کے بہت سے طریقے ہیں۔ بیٹے کو ضرور ذبح کرنا ہے، کوئی اور طریقہ اپنا لو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر کنکریاں پھینکی، کنکریاں ماری، اور ویورز دیکھیں کہ وہی آپ کی ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ آج جو بھی حاجی جو ہے وہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے اس کا حج اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک وہ اس مقام پہ کھڑے ہو کے جہاں شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکایا تھا، آپ نے اس پہ کنکریاں ماری تھی، جب تک وہ وہاں کھڑے ہو کے اس مقام کی طرف کنکریاں نہ پھینکے اس کا حج مکمل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا کتنی پسند آئی کہ قرآن جو ہے وہ سارا واقعہ بیان کر رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پر پہنچے اور کہا کہ بیٹا مجھے یہ خواب آیا ہے اور خواب ایسے آیا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے جو پورا کرنا ہے۔ ویورز دیکھیں کہ آج کی کوئی اولاد ہوتی، آج کا کوئی بیٹا ہوتا تو کہتا ابا جان آپ ایک خواب کے پیچھے مجھے اپنے بیٹے کو، اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کی بات کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اس کی توجیحات ڈھونڈنا شروع کر دیتے۔ یہاں پہ ہمارے ایمان کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے۔ مگر یہاں پہ دیکھیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو کردار ہے وہ دنیا کے تمام بیٹوں کے لیے، دنیا کی تمام اولادوں کے لیے اپنے باپ کی طرف جو ان کی عزت اور رسپیکٹ ہونی چاہیے، باپ کے احکامات کی طرف جو رسپیکٹ اور عزت ہونی چاہیے اس کی طرف اشارہ کر رہا۔ مگر افسوس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی اولاد جو ہے وہ والدین کو کچھ نہیں سمجھتی، کوئی اہمیت نہیں دیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کا ارشاد ہے کہ باپ جنت کے بڑے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ ویورز اگر ہم نے کسی عمارت میں داخل ہونا ہو تو کیسے ہوں گے؟ دروازے سے داخل ہوں گے۔ اگر ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے اور دروازے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں جس سے جنت میں داخل ہوا جائے۔ جو لوگ اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے، تکریم نہیں کرتے، وہ نہ دنیا میں کامیاب ہے نہ آخرت میں۔ تو یہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنا کردار سامنے رکھ رہے ہیں، اللہ کی رضا میں راضی ہیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو
انداز فرزندی. اس شعر کے اندر شاعر نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ کس نے سکھائے؟ یہ اللہ نے سکھائے، کسی مکتب نے نہیں سکھائے. قرآن مجید سارا منظر بیان کر رہا ہے. تو لہٰذا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا جان اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میں تیار ہوں. اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا گیا. اب ویور دیکھیں، منظر دیکھیں کیسا منظر ہے. مینا کی وادی جو ہے وہ کانپ رہی ہے، فرشتے جو ہیں وہ لرز رہے ہیں، کائنات لرز رہی ہے، فرشتے جو ہیں وہ حیران ہیں. اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں یا رب یہ کیا منظر ہے؟ کیا قیامت آنے والی ہے؟ کیسا منظر پیش کیا جا رہا ہے؟ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ وہی انسان ہے جس کے بارے میں تم کہا کرتے تھے کہ انسان کو کیوں پیدا کر رہے ہیں، یہ تو فساد کرے گا، یہ تو جھگڑا کرے گا، فساد پھیلائے گا. یہ دیکھو میرے بندوں کی یہ قربانی دیکھو. ویورز یہ بات صرف کہہ دینا آسان ہے ہمارے لیے، لیکن تصور کریں کہ اپنے بیٹے کو زمین پہ لٹایا ہے اور ذبح کرنے جا رہے ہیں. چھری جو ہے وہ ہاتھ میں پکڑی ہے اور چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مبارک گردن پر چلاتے ہیں اور پوری قوت کے ساتھ چلاتے ہیں، مگر چھری نہیں چلتی. بار بار کوشش کرتے ہیں مگر چھری نہیں چلتی. کیسے چلتی؟ رب کا حکم تھا. اے چھری تو کیوں نہیں چل رہی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سوال، چھری جواب دیتی ہے کہ مجھے میرے رب کا حکم نہیں ہے. یہاں سے بات سمجھ کے آتی ہے کہ ہر شے رب کے حکم کی محتاج ہے. دیکھیں ویورز، چھری کا کام ہے کاٹ دینا. آپ چھری کے نیچے کوئی سبزی رکھ دیں، پھل رکھ دیں، انسان کی گردن رکھ دیں، چھری کو کیا پہچان ہے؟ لیکن چھری کاٹنے کے لیے اللہ کے حکم کی محتاج ہے، آگ جلانے کے لیے اللہ کے حکم کی محتاج ہے، پانی پیاس بجھانے کے لیے اللہ کے حکم کا محتاج ہے. یعنی اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھری کو چلاتے ہیں تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ گردن کٹ گئی ہے، اور جب دیکھتے ہیں تو عجیب منظر ہے ویورز. حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک طرف کھڑے مسکرا رہے ہیں، ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی کھڑے ہیں، اور ان کی جگہ جو ہے ایک بکرا جو ہے، ایک جانور جو ہے وہ ذبح ہو چکا ہے، قربانی مکمل ہو چکی ہے. تو یہاں پہ وہ تکبیر تشریف جسے ہم کہتے ہیں اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ حضرت جو ابراہیم علیہ السلام ہیں وہ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ باقی حصہ مکمل کرتے ہیں. جو تکبیر تشریق ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ان تین شخصیات نے یہ تکبیر پڑھی تھی. اس کی آج تک ہمیں حکم ہے، جس میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ 9 ذی الحج کی نماز فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی نماز عصر تک ہر نماز کے بعد بلند آواز میں یہ تکبیر جو ہے وہ پڑھنی ہے. 1 دفعہ پڑھنا واجب ہے اور 3 دفعہ پڑھنا جو ہے وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو ویورز، آپ نے دیکھا کہ اس واقعے کے اندر ہمارے لیے سمجھنے کا بہت کچھ ہے. اس واقعے کے اندر اللہ کی رضا سب سے پہلا سبق اور میسج ہے. دوسرا ایک والدہ کا کردار کیا ہونا چاہیے. تیسرا ایک والد کا کردار کیا ہونا چاہیے. چوتھا ایک بیٹے کا کردار اپنے والد کے سامنے کیا ہونا چاہیے. انسان کا اپنے رب کے سامنے کردار کیا ہونا چاہیے. یہ واقعہ جو ہے یہ بیان کیا ہی نہیں جا سکتا. ہماری اتنی جسارت ہی نہیں ہے. ہر کوئی اپنی ٹوٹی پھوٹی کوشش کرتا ہے، ہم نے بھی کی. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. ویورز، آج کے دن میں خوشی منانے کے ساتھ ساتھ، قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس دن کے میسج کو سمجھنا ہے. اور اگر یہ دن آیا اور چلا گیا، ہم نے اس میں قربانی بھی کر لی، ہم نے اس میں سویاں پکا کے بھی کھا لی، ہم جو ہے وہ اپنے اچھے اچھے کپڑے پہن کے لوگوں کے گھروں میں بھی چلے گئے، لیکن اگر ہم نے اس کے میسج کو نہ سمجھا، اس کے پیغام کو نہ سمجھا کہ یہ دن ہمیں کیا پیغام دینا جا رہا ہے. دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کردار اور شخصیت کو دیکھیں کہ باپ کا کردار ہے. باپ اللہ کے حکم سے بیٹے کو ذبح کرنے کو تیار ہو گئے ہیں، لیکن ہم اللہ کے حکم کے مطابق
اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو اللہ کی یاد کی طرف لانے کے لیے ہماری جسارت اور حیثیت نہیں. ہم نماز کی طرف اپنے بچوں کو نہیں لا سکتے. نماز بھی تو اللہ ہی کا حکم ہے. دیکھیں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے بچے کو ذبح کرنے کو تیار ہو گئے. ہم اپنے بچوں سے نماز نہیں پڑھوا سکتے. ہم اپنے بچوں سے جو ہے وہ فلمیں گانے نہیں چھڑوا سکتے. ہم اپنے بچوں سے جو ہے وہ سچ نہیں بلوا سکتے. اور وہاں ہم حضرت